اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردہ نشی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا دن ہے اور بحسن خوبی تیسرے دن تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا دعوت و تبلیغ، آپ کے حسن معاشرت، آپ کا کاروبار، اسی کے ساتھ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلام عطا فرمایا، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب سے قیمتی، سب سے لازوال، لاجواب، بے مثال جو ہیرا ہے وہ دو ہی ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسرا ہیرا اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اور اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل امت محمدیہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دونوں انمول ہیرا، انمول موتی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو مبعوث فرمایا اور اپنا کلام بھی عطا فرمایا۔ اور اس وقت پوری روئے زمین پر جتنی قومیں آباد ہیں سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب زمین پر نہیں بنا بلکہ آسمان سے آیا۔ سب کا یہی دعویٰ ہے، سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا دھرم زمین پر نہیں بنا، میرا دھرم آیا وہاں سے۔ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کسی بھی قوم کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا عرش سے رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے سوائے امت محمدیہ کے۔ عرش سے جو رشتہ جڑا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس امت کا ہے، امت محمدیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ کون کلام؟ جسے ہم سب قرآن مجید کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، آخری ہے اور اس کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا ویسی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ویسے ہی لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کی عظمت
تو اندازہ کیسے کریں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلام جب نازل ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس لگی ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آتے تھے تو ایک صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت، عام طور پر انہی کی شکل میں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دکھتے تھے، کسی صحابی کو نہیں دکھتے تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ اور ہر وقت کی کیفیت الگ الگ ہوتی تھی۔ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو ہر وقت کی کیفیت الگ الگ، کبھی کیسی کیفیت کبھی کیسی کیفیت۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے تکلیف دہ یعنی وحی کی جو صورت ہوتی ہے جس سے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیفیت کیا بتاؤں، لوہے کی زنجیر آپ بالکل چکنی زمین پر اس کو کھینچیں، آواز کیسی ہوگی؟ وہ اس طرح کی آواز ہوتی تھی جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی۔ اور لیکن صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جبریل امین آ گئے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی صحابہ فرماتے ہیں کہ آواز ہلکی سی مکھی کی بھنبھناہٹ جیسی آواز ہم لوگ سنتے تھے، اور کبھی وہ بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا۔ آپ کے بدن پر کبھی تاری ہو گئی، بدن بالکل تھرتھرانے لگا، اور سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے، دنیا میں اتارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو منتخب فرمایا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جب میں نے آیت پڑھی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کلام کو پہاڑ پر اتارا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کا کلام، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلام نازل ہوتا تھا، سب سردی کے موسم میں پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذان پر یعنی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اسی درمیان میں جبریل امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، جبریل امین آ گئے اور جبریل امین قرآن سنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی تاری ہو گئی، پسینے سے شرابور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا وزنی ہو جاتا تھا، اتنا وزنی ہو گیا، اتنا وزنی ہو گیا، حضرت زید بن ثابت کہتے کہ میری ران کی ہڈی اب ٹوٹی کی تب ٹوٹی۔ ورنہ نارمل اس طرح سے اکثر کسی کے ران پر رکھتے تو کیا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور پہلے کی کیفیت بالکل ٹھیک تھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہے، سفر کر رہے ہیں، اور اسی درمیان میں جبریل امین آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا وزنی ہو جاتا تھا کہ آپ کی اونٹنی آپ کے بوجھ کو سنبھال نہیں پاتی، اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اونٹنی سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، اللہ کا کلام کر رہا ہے۔
اسی کلام کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو کسی غمگین صورت میں تھا اور ایک لکڑی لے کر زمین پر آپ اس طرح سے کچھ کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی آپ نے بلایا اور فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں آپ کو؟ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا سننے میں اچھا لگتا ہے, لذت ملتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں نے سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء شروع کی اور ادب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک حسبک, بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میری نظر جب اٹھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا جس امت کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا, خون بہایا, مال اٹھا دیا, سب کچھ قربان کر دیا میں نے, جس امت کے لیے کل قیامت کے دن اسی امت کے خلاف اللہ کی عدالت میں مجھے گواہی دینی پڑے گی. سب کچھ قربان کر دیا میں نے, سب کچھ اپنا لگا دیا, لیکن اس کے باوجود کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب ہر امت میں سے ایک گواہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کرے گا. قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم صالح, قوم شعیب, قوم تبع. کیوں جی نبی کہتے تمہارے پاس, میرے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا. کوئی آئی نہیں, کبھی سمجھایا نہیں انہوں نے. نہیں سمجھایا. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت شعیب, حضرت صالح, حضرت ہود, کیا ان لوگوں نے تمہیں سمجھایا نہیں؟ کبھی سمجھانے کے لیے نہیں آئے. اچھا گواہی دیجیے, کون دے گا گواہی؟ آپ اور ہم, یعنی امت محمدیہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی. پروردگار جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اپنی اپنی قوم کو ڈرایا اور تیرے ایک ہونے کی گواہی دی ہے, دعوت دیا ہے, سمجھایا ہے, حق ادا کیا ہے. قوم کہے گی یہ تو میرے بہت بعد آئی نئی قوم, ان کو کیا پتا کہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. تب کیا کریں گے؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پروردگار میری قوم جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری قوم کے پاس میں تیرا کلام موجود ہے اور تیرے کلام میں سب درج ہے. پہلے سے خبر رہی تب نہ کہ ہاں مجھے گواہی دینی ہے. تو قرآن سے ہر مسلمان اپنا رشتہ جوڑے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے ایک کو پست کرتا ہے. جو اس قرآن کو اپنا آئیڈیل, اپنا نمونہ, اپنا ہیرو بناتی ہے جو قوم, اللہ تعالیٰ اس کو بلند
عطا فرماتا ہے، جو اس کو پس پشت ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، یہ حدیث انہی سے روایت ہے، کہتے یہ عمر کسی لائق یہ عمر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے اس عمر کو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی عطا کر دی اللہ نے۔ تو آج اسی قرآن کا آفاقی پیغام کیا ہے، اسی کے عنوان سے آج کا یہ عنوان ہے جو قرآن کا آفاقی پیغام امت مسلمہ کے نام۔ اس پر آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا قاری مفتی ریاض احمد صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہ خطاب فرمائیں گے۔ اور چونکہ 2019 میں بھی حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا کہ 2019 میں 4 ہی دن پروگرام ہو پایا تھا، چونکہ اس کے بعد کا جو دن تھا بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا، حالات سازگار نہیں تھے، جس کی وجہ سے 4 ہی دن پروگرام ہوا تھا۔ تو چوتھے دن جو حضرت تشریف لائے تھے قاری صاحب، تو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی۔ آپ حضرات کے ذہن میں بات ہوگی، آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا کہ حضرت نے سبع عشرہ میں قرآن کی تلاوت کی تھی۔ قرآن مجید کتنے لہجے میں پڑھا جاتا ہے، چونکہ قاری صاحب تشریف لائیں گے، اب آپ کو میں تو درخواست کروں گا کہ سنا دیجیے دھنباد والوں کو بھی کہ قرآن کیسے کیسے پڑھا جاتا ہے، تاکہ کہیں جائیے تو پھر وہاں ہنگامہ نہ کیجیے کہ پتہ ہو قرآن غلط پڑھا۔ قرآن مجید اور اس 7 لہجے آسمان لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم لوگ تو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا، لیکن بعض لوگوں کو سنو کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو 7 لہجہ 7 قرات 7 قرات کہتے ہیں اسے۔ یہ مولوی صاحب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا بالکل آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے۔ آپ کے یہاں جو زبان بولی جاتی ہے، ہم لوگ کون سی زبان بولتے ہیں؟ فارسی، اردو بولتے ہیں نا، ہماری مادری زبان اردو ہے۔ تو جو ہمارے کی جو اردو زبان ہے اور جو حیدرآباد کی جو اردو زبان ہے، دونوں ایک ہی ہے کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب کسی قوم کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ قاف کو خا سے بدل کے بولتے ہیں۔ دونوں کی زبان تو ہوئی نا۔ اسی طرح سے یہ آپ کا جو اطراف کا جو علاقہ ہے، گوبند پور، بلیا پور، جو اطراف کا جو علاقہ ہے، یہاں ایک زبان بولی جاتی ہے کھوٹا، جانتے ہیں؟ اچھا، جو کھوٹا گوبند پور والے بولتے ہیں، وہ ادھر چندن کیاری کے جو اطراف کا جو علاقہ ہے، دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آپ جیسے جام گاڑا چلے جائیں، وہاں کا بعض علاقے ایسا ہے کہ وہ لوگ الف کو یا سے بدل کے بولتے ہیں۔ اب جیسے کسی کا نام اظہر، تو اظہر کبھی نہیں بولیں گے، وہ کہیں گے یظہر۔ اگربتی کبھی نہیں بولیں گے، یگربتی بولیں گے۔ اور بعض پر اپنی زبان اتنی کھوٹا زبان، ان کی جو زبان ہے مادری زبان، اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ جب تکبیر پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں بولتے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں، عرب کی جو زبان ہے، قرآن مجید جو ہمارے پاس میں محفوظ ہے، وہ قریش کی لغت پر ہے۔ لغت کی مطلب زبان، قریش کی لغت پر ہے۔ اسی طرح سے عرب کا جو بعض علاقہ ہے، قریش ہے، تمیم ہے، اسی طرح سے بہت سارے قبیلے ہیں، اور سب کی زبان میں
تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. تو وہ اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں, دوسرے اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پورے عالم میں جب پھیلا دیا, عجم میں اسلام کو پھیلایا, اب کوئی شخص دوسرے قبیلے کا آیا تو وہ جس زبان میں قرآن کو پڑھ رہا ہے, اپنی لغت میں پڑھ رہا ہے, تو آپ کو جب تبلیغ کرے گا, آپ کو جب سمجھائے گا, آپ کو جب سنائے گا, آپ کو جب یاد کرائے گا, تو اپنی زبان میں یاد کرائے گا. آپ نے اس زبان میں یاد کیا. کبھی ملاقات ہو گئی قبیلے قریش سے, انہوں نے سنا یہ کیسے پڑھ رہے ہو تم, کہا کہ ہم تمہارے بچپن سے ایسے پڑھتے آئے, سنتے آئے, تم کیسے پڑھا رہے ہو. تو فرق پڑے گا, اور فرق پڑے گا پھر ایک دوسرے کو غلط قرار دینے لگے کہ تم غلط, وہ کہے تم غلط. یہ معاملہ پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس کے پاس میں قرآن مجید کا نسخہ تھا, اور جہاں تک اسلام پھیلا تھا, تمام نسخوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلوا لیا. کہا کسی ایک کے پاس بھی کوئی نسخہ نہیں رہنا چاہیے, سب نسخے لا کر جمع کرو مدینے میں. اور پھر امہات المؤمنین کے پاس میں جو قریش کی لغت پر قرآن مجید تھا, اس نسخے کو پھر عام کروایا اور پورے عالم میں اس کو تقسیم کروایا, اور کہا کہ اب جو بھی پڑھے گا اسی لہجے میں پڑھے گا, قریش کی لغت پر. لیکن جو اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, وہ پھر اللہ سے پھر آ کر کے پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو اسی لہجے میں آج حضرت قاری صاحب کی تلاوت بھی ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو عنوان طے کیا گیا ہے اس عنوان پر حضرت قاری صاحب کی گفتگو ہوگی. تو قرآن مجید سے ہم تمام حضرات اپنا رشتہ جوڑیں, اللہ کا کلام ہے. بعض حضرات یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہماری زبان عربی ہے ہی نہیں, اسی لیے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ کا کلام عربی میں ہے, ہم کو میری زبان عربی تھوڑی ہے, ہم کیسے سمجھ جائیں گے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن سامنے ہے, اور اس کے سامنے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, خاموش ہو جائے گا فوراً. یہ قرآن کا معجزہ ہے, اور وہ مجرد نسخہ ہے. بارہ ہم لوگ کو آزمانا پڑا ٹرین میں کہ قرآن مجید کی اس کے سامنے تلاوت کیجیے, فوراً خاموش ہو جائے گا, فوراً. کہتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے قرآن پر حساب نہیں کرتا. یہ عذر لگ عالم اسلام کے ایک مشہور قاری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مصر کے رہنے والے تھے. مصر کے اس وقت جو صدر تھے, وہ جب بھی کسی ملک کی میٹنگ میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو تلاوت اپنی میٹنگ کرتے ہیں, اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ کس مذہب کو مانتے ہیں, کیا آپ کا دین ہے, چھوڑیے اس کو, قدامت پرست دین لیے, عیسائیت قبول کیجیے. تو خاموش رہتے تھے. اور سب تشریف لا چکے ہیں, پھر کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے. اب چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے, حضرت قاری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے مخصوص لہجے میں قرآن کی تلاوت سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ہمارے نہایت عزیز اس مسجد کے خطیب و امام جناب مولانا افروز عالم صاحب ندوی حفظہ اللہ نے یہ فرمائش کی ہے کہ میں نعت پاک کے چند اشعار بھی سناؤں گا چند اشعار بھی سمت فرمائے سبا میرا شہدی سے سلام کہے دینا سبا میرا شہدی سے سلام کہے دینا زمین کا عرش بری سے سلام کہے
سے بری سے سلام کہے دینا، اور ملے کہیں جو حلیمہ کی بکریوں والا، ملے حلیمہ کی بکریوں والا، ملے کہیں جو حلیمہ کی بکریوں گرد جبی سے سلام کہے دینا، تو اس کی گرد جبی سے سلام کہے دینا، زمین کا عرش بری سے سلام کہے دینا، اور تمہارے صدقے مدینے کے قافلے والوں، تمہارے مدینے کے قافلے والوں، میرا بھی سرور دل سے سلام کہے دینا، میرا بھی سرور دل سے سلام کہے دینا، زمین کا عرش بری سے سلام کہے دینا، اور رسائی ہو جا مدینے کے سبز گنبد تک، رسائی ہو جا مدینے کے سبز گنبد تک، تو کملی والے حسین سے سلام کہے دینا، تو کملی والے حسین سے سلام کہے دینا، صبا میرا شہدی سے سلام کہے دینا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن كما أنزل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پس پردہ معزز خواتین، مسجد کے باہر ایک اشتہار لگا ہے. یہ 5 روزہ جو پروگرام ہے، اس میں میرا بھی نام ہے، اور میرے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے عنوان: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ عنوان ہمیں دیا گیا ہے، لیکن میں نے جب عنوانات اپنے موبائل پر دیکھے تھے، اس میں میرے نام کے سامنے عنوان لکھا تھا کہ قرآن انسانیت کا نام پیغام. جب میں داخل ہوا تو ہمارے اس مسجد کے خطیب و امام، ہمارے نہایت عزیز ترین بھائی مولانا افروز عالم صاحب قرآن پاک کے فضائل پر بیان کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور ذہن میں آیا کہ قرآن پاک ہی کے عنوان پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کر لی جائے. یہ قرآن آج میں جناب مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی زیرہ مجدہم کے ادارے جامعہ ام سلمہ میں حاضری ہوئی تو مولانا نے چند بچیوں کا پردے سے قرآن پاک سنوایا. ایک بچی نے سورہ اسراء کی تلاوت کی، معراج کی آیت کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اتنے درد میں، اتنے جذب میں وہ بچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اس کی تلاوت سن کر مجھے رونا آ گیا. قرآن پاک کے 3 آداب ہیں، یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. قرآن پاک کے 3 آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. تجوید کیا ہے؟ تجوید کیا ہے؟ قرآن پاک کے حروف کی صحت کے ساتھ پڑھا جائے. بڑے قاف کو بڑا قاف نکالا جائے، ہا کو ہا نکالا جائے، چھوٹے ہا کو چھوٹا ہا نکالا جائے. جو حرف ہے اس حرف کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے. یہ قرآن پاک کا پہلا ادب ہے. انشاءاللہ اس وقت روشنی ڈالوں گا. قرآن پاک کا دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے. قرآن پاک ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے آسمانی 4 کتابوں کا نزول فرمایا، جنہیں ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں. پہلی کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نازل ہوئی. دوسری کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی.
تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی کتاب قرآن پاک ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ 4 کتابیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور قرآن پاک کے 23ویں سپارے کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کی تلاوت میں اس قدر کشش ہوتی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مزامیر داؤد قرآن پاک کے سلسلے کہ اتنی کشش ہوتی تھی کہ پہاڑوں سے زبور پڑھنے کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے یسبحن بالعشی والاشراق انا سخرنا الجبال، جبال جبل کی جمع۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ والطیر محشورا، اڑنے والے پرندے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے زبور کو سننے کے لیے فضا سے اتر آتے تھے، اور ایک بھیڑ ہوتی تھی پرندوں کی جو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تلاوت سنتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ کفار مکہ جن کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جو یہ دعوت دیتے تھے کہ ان کا قرآن نہ سننا۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جب اپنی نہایت پرکشش آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو ان کے دلوں میں انقلاب آ جائے گا، اور یہ ایمان لائے بغیر نہیں رکیں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے جب حضور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو خوب شور مچایا، وَالْغَوْا فِيهِ، خوب شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تمہاری آواز اوپر ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر لیا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما لیتے ہیں تو فیصلہ ہو کے رہتا ہے۔ تیسرا ادب قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کیا جائے، اور ایک چوتھا بھی ادب ہے، قرآن پاک کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ہم خود بھی قرآن پاک کو صحیح پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک پر عمل کریں، اور قرآن پاک کو پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک آیا کیسے؟ انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ ہمارے مولانا افروز صاحب نے فرمایا ہے کہ 9:40 پہ دعا ہونی ہے، تو انشاءاللہ 9:40 پہ دعا ہونی ہے۔ قرآن پاک کتنی حفاظت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں نازل فرمایا۔ زبور کی طرح ایک ساتھ نہیں آیا، انجیل کی طرح ایک ساتھ نہیں آیا، تورات کی طرح ایک ساتھ نہیں آیا۔ قرآن پاک وقت کی ضرورت کے مطابق کبھی ایک آیت نازل ہو گئی، کبھی ایک رکوع نازل ہو گیا، کبھی ایک پوری سورت نازل ہو گئی۔ مثال کے طور پر کفار مکہ یہ پریشان تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکا کیسے جائے۔ پورے گھر ایمان قبول کر رہے ہیں، پورے محلے ایمان قبول کر رہے ہیں، بڑا
ترین لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، ان کو روکا کیسے جائے؟ مشورے ہو رہے تھے، پلاننگ ہو رہی تھی، منصوبے بن رہے تھے، کیسے روکا جائے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، کیسے روکا جائے؟ یہ مشورہ ہوا کہ چند لوگوں کو مدینہ منورہ بھیجا جائے، وہاں علماء یہود موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے اس کو ہم کیسے روکیں؟ 2 آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجے گئے علماء یہود کے پاس کہ آپ پوچھ کر کے آئیے ان کے مشن کو کیسے روکا جائے۔ 2 آدمی مکے سے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور علماء یہود سے ملتے ہیں۔ علماء یہود نے بڑی اچھی بات کہی، دیکھو بھائی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی مکے میں آئیں گے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری نبی یہی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی نہ ہو، تم سرے سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تم ایک کام کرو، ان سے 3 سوال پوچھو، وہ 3 سوال ان کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے، دوسرا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ نبی ہیں تو تمہارے 3 سوالوں کے جوابات دے دیں گے، نبی نہیں ہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے، اور اگر انہوں نے جواب دے دیا کہ وہ نبی ہیں آخر الزماں ہیں، پھر ان کا پیچھا نہ کرنا، ان کا تعاقب نہ کرنا، ان کا دین پھیل کر کے رہے گا، اور آخری نبی ہوں گے، وہ آخری دین ہوگا جو قیامت تک چلے گا۔ 3 سوال یہ ہیں، ان سے پوچھنا اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ تم یہ 3 سوالات کر لیں، اگر وہ جواب دے دے تو وہ نبی ہے، پھر ان کا تعاقب نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ کرنا، نبی ہے، تم جو بھی کرو گے، جو منصوبے بناؤ گے، سب ناکام ہو کے چلے جائیں گے، اللہ اپنے پیارے نبی کی مدد فرمائے گا۔ بہت خوش ہو کے آ گئے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، جواب دے ہی نہیں سکتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب وہی دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتا تھا، وہی کی شکل میں، جو حضرت جبرائیل جواب لے کے آتے تھے، حضور وہی جواب دیا کرتے تھے۔ خوش ہو کر کے آئے، اب ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ حضور کے پاس حاضر ہوئے، پورے وفد کی شکل میں حاضر ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے سامنے 3 نکاتی پروگرام لے کر کے آئے ہیں، 3 سوال لے کر کے آئے ہیں، آپ اگر جواب دے دیں گے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، اور آپ کے دین پر ہم چلیں گے، اور آپ کے اپنے ہو کر کے رہیں گے، ہم آپ کا پیچھا نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ سوالات کون سے ہیں؟ تو کہا کہ بتاؤ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں یا ہم آپ سے پوچھیں اپنا نام بتائیے، آپ اپنا نام بتلا دیں گے، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے، والد صاحب کا نام بتا دیں گے، اپنے دادا کا نام بتائیے، اپنے دادا کا نام بتا دیں گے، اپنے پردادا کا نام بتائیے۔ اب تھوڑی دیر سوچیں گے کیا ہے، پھر آپ بتائیں گے، پھر ہم آپ سے پوچھیں پردادا کے والد صاحب کا نام بتائیے، اب آپ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، بس پردادا کے بعد پھر نام نہیں معلوم، سوائے چند خاندانوں کے جن کے شجرے محفوظ ہیں۔ عام طور پر لوگ پردادا کے اوپر کی نسل کا نام نہیں جانتے۔ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کہہ رہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قرآن پاک ہزاروں سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہے
کہ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجئے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ ہم اپنے پردادا کے اوپر کا نام نہیں بتا سکتے؟ قرآن پاک کئی ہزار سال پہلے کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہے کئی ہزار سال پہلے کا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اس شام کے وقت میں روتے ہوئے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم گئے تھے کھیلنے کودنے کے لیے اور سامان کے پاس ہم نے یوسف کو بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ دیکھیں یہ کپڑے ہیں جن میں خون لگا ہوا ہے۔ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ قرآن پاک سنا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہی وہ معجزہ ہے کہ جس کے سامنے کفار مکہ نے شکست کھا کر کے سر جھکائے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی نہیں آئی تھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا، انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے، وحی نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے اور کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کیا، یہ نبی نہیں ہے، یہ جواب نہیں دے سکے، ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے سکے، یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کئی ہفتوں گزرنے کے بعد، 15 گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل پوری صورت لے کر کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ آگے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف کا بیان آگے قرآن کہہ رہا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ قرآن پاک نے پوری تفصیل بتلا دی۔ اصحاب کہف یہ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ذوالقرنین یہ ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح یہ ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ تو پوری سورت قرآن پاک کی اتری۔ ایک عورت آتی ہے نبی پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں ایسے شخص کی بیوہ ہوں جو غزوہ احد میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، میرے دیور نے میرے شوہر نے مال میں قبضہ کر لیا، میری بیٹیاں جوان ہیں، اگر میرے پاس کچھ جائیداد نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا تو میری بیٹیوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ حضور میرے شوہر کی جائیداد جو میرے دیور نے ہڑپ لی ہے مجھے دلوا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ قرآن پاک کے 4 سپارے کا پورا رکوع نازل ہو گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق 2 فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس بیوہ کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے دیور کو لے کر کے آؤ۔ وہ اپنے دیور کو لے کر کے آئیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تمہارے حق میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیات نازل فرما دی۔ اس
اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی جو جائیداد ہے اس میں سے اس بیوہ کو 1/8 دے دو، جو باقی بچتا ہے اس کے 2 حصے کر لو، 2 حصے دونوں بیٹیوں کو دے دو اور 1 حصہ تم لو۔ اس طرح قرآن پاک 23 سال کی مدت میں نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عزیز پر نازل ہوا۔ 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں، 40 سال کی عمر پر حضور پاک علیہ السلام کو نبوت ملی، اور 13 سال نبوت ملنے کے 13 سال تک 53 سال کی عمر تک آپ مکہ مکرمہ میں قیام فرماتے رہے، اور 53 سال کی عمر پر آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں۔ 10 سال قرآن پاک مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن پاک کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ پھر قرآن پاک کے سب سے آخری آیت بحیثیت آیت سب سے آخری آیت، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے، حجۃ الوداع کا موقع ہے جسے آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام پر آخری آیت نازل ہو رہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بحیثیت آیت آخری آیت ہے۔ آج اللہ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب پوری کائنات میں دین اسلام جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یہی دین اسلام چلے گا قیامت تک۔ جو دین اسلام کو قبول کرے گا وہ کامیاب، اور جو دین اسلام کو چھوڑے گا، مرتد ہو جائے گا یا قبول نہیں کرے گا، وہ ناکام۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کوئی ہے تو اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب دوسرا دین اختیار کر لے گا فلن یقبل منہ۔ حضرات علماء تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھیں عربی گرامر میں جب مضارع پر لن داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل میں نفی کے معنی نگیٹیو کے معنی پیدا کر دیتا ہے اور اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کی آیت بحیثیت سورت، سب سے آخری سورت، جب نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو چند ماہ کے بعد آخری قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ قرآن پاک کے سب سے آخری سورت ہے۔ پھر چند ماہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیار کرتا ہے۔ قرآن پاک کے نزول میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا کتنا بڑا انتظام فرمایا۔ حضرت جبرائیل جب کوئی آیت لے کر کے آتے تھے یا کوئی سورت لے کر کے آتے تھے یا کوئی رکوع لے کر کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے بھیجتے تھے۔ بھیجنے والا بھی سچا ہے، لانے والا بھی سچا ہے، اور جس پر قرآن پاک آ رہا ہے وہ بھی سچا ہے، اور جو پیغام آ رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ 4 سچی چیزیں، اللہ رب العزت سچا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچے، حضرت جبرائیل جو قرآن پاک کو لے کر کے آ رہے ہیں وہ سچے،
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. حضرت جبرائیل کے متعلق قرآن پاک کی آیت وہ بھی سچے، اور جس ذات اقدس پر قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے وہ ذات اقدس بھی سچی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں جو پیغام آ رہا ہے وہ بھی سچا، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے بھیجتے تھے، جو داہنی طرف 35,000 بائیں طرف 35,000 کے جلو میں قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا. پھر قرآن پاک حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہو جاتا. حضور جلدی جلدی اس کو پڑھتے، اور آپ کے پاس جو حضرات صحابہ بیٹھے ہوتے جلدی جلدی ان کو پڑھاتے، کہیں بھول نہ جائے. انسانی بشری تقاضا ہے، انسان بھول سکتا ہے. آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا عمل ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی ہے، اور خاص طور سے ہماری مستورات، گھر کی ہماری مائیں بہنیں بچیاں، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو پوچھتے ہیں بھائی تم نے آج کتنا پڑھا؟ بھائی ہم نے آج 5 پارے پڑھ لیے. کیا ہمارے 3 ہی پارے ہو گئے؟ ہم بھی تمہارے برابر کر لیتے ہیں. اب قرآن پاک کھولا اور اس پر انگلی سے دوڑا رہے ہیں، اس کو اوپر سے دوڑا رہے ہیں، اور اس کے بعد جلدی جلدی لپیٹ دیا، اس کو تو پارے میرے بھی ہو گئے 5 پارے میرے. اور پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے پتہ ہی نہیں چلتا پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. میری طالب علمی کے زمانے میں میں نے ہتھوڑا باندھا میں حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ابتدائی درجات پڑھے ہیں. فارغ ہو گیا، 27ویں شب میں حضرت کی خدمت میں جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لکھنؤ میں ایک تاریخ آگے ہو گئی اور باندھا میں وہ تاریخ پیچھے ہو گئی. اب جب میں پہنچا تو حضرت فرمایا اب کیا لینے آیا؟ شب قدر کل ہو گئی. حضرت ہمارے یہاں تو آج ہے. نہیں، یہاں تو کل ہو گئی. تم ایک کام کرو، یہاں باندھا شہر میں میرے بیٹے حسیب میاں نے قرآن پاک سنایا ہے، 23 پارے ہوئے ہیں، 7 پارے باقی ہیں. ان کو بہت شدید بخار آ گیا، طبیعت بہت خراب ہے حسیب میاں کی. تم جاؤ، آج ہی مکمل کر دو، جا کر پورا مکمل کر دو. 7 پارے پڑھا رہا. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے بچپن کے، اشفاق بھائی. تو کہا اشفاق کو لے لو، تم دونوں چلے جاؤ، بھی چلے جاؤ. اثر کے بعد تھوڑے سے چنے حضرت نے گھر سے منگا کر دے دیے، راستے میں افطار ہو جائے گا، تم چلے جاؤ. اور وہاں سبزی منڈی میں مسجد ہے، میرے بچپن کے دوست پیارے صاحب نے اس کو بنوایا اور پہلا قرآن پاک ہو رہا ہے. ہم لوگ گئے، پہنچ گئے، پوچھتے ہوئے مسجد پہنچے، پیارے صاحب سے ملاقات کی. حضرت نے بھیجا ہے، فرمایا آج 7 پارے پورے پڑھ دو جا کر کے، 28ویں شب ہے. پیارے صاحب نے کہا بہت اچھا ہے. اب ہم لوگوں نے پہلے اشفاق بھائی نے پڑھنا شروع کیا. انہوں نے 2 پارے پڑھے، 24واں 25واں، 8 رکعتیں ہو گئی. اب 12 رکعتیں بچی اور 26 27 28 29 30 5 پارے بچے. میں نے پڑھنا شروع کیا تو 16 رکعتوں میں 29 سپارے ہو گئے. اب 4 رکعتوں میں مجھے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ دینا چاہیے تھا. اب پیارے صاحب پیچھے سے بولے مولانا بس یہیں تک روک دیجئے، کل کی شب ملے گی 30واں پارہ ہمیں یاد ہے، یہ صورتیں ہمیں یاد ہے، کل ہم پڑھ رہے ہیں. اچھی بڑا گرمی بہت تھی، چھت پہ جا کے لیٹے. ایک آواز آئی، مسجد سے آواز آئی کہ محلے کے تمام لوگ جلدی سے تشریف لائیں، شبینہ شروع ہونے والا ہے. شبینہ سنا جائے. شبینہ تھوڑی دیر کے بعد شبینہ شروع ہوا، اس نے پڑھنا شروع کیا. آواز اوپر کے ہارن
استعمال ہو رہے تھے، آواز بڑی صاف آ رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الضالین. ایک حرف سمجھ میں نہیں آیا پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اب اس نے الف لام میم شروع کیا، الف لام میم، یہاں تک سمجھ میں آیا. اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ نے جو اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، ایک حرف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے. بہت دیر ہو گئی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے. تو ہم نے کہا اشفاق بھائی اس نے پڑھا ہے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم انهم لكاذبون. یہ پڑھا ہے یہاں پر اگر پکڑا ہم لوگوں نے لو کان یہاں پر پکڑا کر اس لیے پڑھا ہے. اور مشکل سے 2 گھنٹے گزرے ہوں گے، شبینہ مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا. 2 گھنٹے میں قرآن پاک مکمل ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو قرآن پاک اس طرح سے پڑھے گا، یہ قرآن پاک اس کی شفاعت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. انہوں نے میرا ستیہ ناش پیٹا تھا، یہ تو کہے گا اے اللہ انہوں نے میرا ستیہ ناش پیٹا تھا دنیا میں. القرآن حجت لنا او علینا. قرآن پاک قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں یہ تو میری سفارش کرے گا، ہماری بخشش کا سامان بنے گا، یا ہمارے خلاف حجت بنے گا. دونوں باتیں. نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ اللہ کی امانت صحابہ تک پہنچ جائے. اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. آپ جلدی نہ پڑھیں گے، آپ جلدی پڑھیں گے تو حروف ٹوٹیں گے، مد صحیح نہیں ہوگا، غنہ صحیح نہیں ہوگا، اخفاء صحیح نہیں ہوگا، حرف کٹیں گے یا حرف بدلیں گے. آپ جلدی نہ کیجیے. اس لیے میرے بزرگوں پہلا قرآن پاک کا پیغام تو یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا ہے. یہ پہلا قرآن پاک کا ادب ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے. تھوڑا پڑھیے، ضروری نہیں ہے 1 پارہ پڑھا جائے. آپ 1 صفحہ پڑھیے، 2 صفحے پڑھیے، 3 صفحے پڑھیے، صحیح پڑھیے تاکہ قرآن پاک قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. کم پڑھیے. مولانا افروز صاحب سے، حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب سے، اور بھی ہمارے حضرت مولانا نوشاد صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے علماء ہیں. ہم یہ طے کر لیں ہمیں روزانہ 1 آیت پاک کی صحیح ان کو سنانا ہے. 1 آیت، قطرہ قطرہ دریا میں شبد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹوٹیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی کچھ لیک ہوتی ہیں ٹوٹیاں، ان سے 1 قطرہ ٹپکتا ہے. آپ اس کے نیچے بالٹی رکھ دیجیے. آپ سمجھتے ہیں قطرے کو حیثیت نہیں ہے، قطرے کی بہت بڑی حیثیت ہے. جب آپ صبح فجر میں دیکھیں گے تو بالٹی آپ کو پوری بھری ملے گی. حالانکہ 1 قطرہ ٹپک رہا ہے، اس 1 قطرے کے نتیجے میں آپ کو صبح میں بالٹی پوری بھری ملے گی. اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کو پینے میں استعمال بھی کر سکتے ہیں. ایسے آپ یہ طے کر لیں ہمیں 1 آیت پاک روزانہ اپنے امام صاحب سے درست کرنی ہے، ان کو 1 آیت پاک سنانی ہے. قرآن پاک تو ہماری زندگی کے لیے دستور ہے. قرآن پاک ہماری زندگی کا قانون ہے. قرآن پاک ہماری زندگی کے لیے آب حیات ہے. جو اصل ہے اسی کے ساتھ لاپرواہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا آپ جلدی نہ کیجیے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. میری ذمہ داری ہے کہ ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے، ہم ہی قرآن پاک کو جمع کریں گے اور ہم ہی آپ سے پڑھوائیں گے اور آپ کی امت سے پڑھوائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. 70,000 فرشتوں کے ساتھ قرآن پاک کا نزول ہوتا. اللہ رب العزت نے کیا حضور پاک علیہ السلام پر کوئی شک کیا تھا؟
کہ میرا پیارا محبوب قرآن پاک پر غور کر سکتا ہے؟ پوری کائنات کے سارے انسانوں کو، ساری کائنات کے سارے جنوں کو یہ بتانا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کے کتنے انتظامات کیے ہیں، اور جس کا انتظام میں کروں اس کو وسیم خبیث رضوی جیسا قرآن پاک کی آیات کو مٹا سکتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ قرآن پاک کی لوگوں اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ یہ نسخہ کیمیا ہے۔ قرآن پر کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کہہ رہا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے میاں تمہارے پاس ایک نسخہ کیمیا موجود ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر نبی یہ پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 بار نعوذ باللہ کہنے کے بعد اگر انہوں نے بھی اس کے اندر ذرہ برابر خرد برد کی تو ہم ان کی شہرت کو کھینچ لیں گے۔ کتنی حفاظت کے انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سب کو یاد کرا دیا، سب کے سینوں میں اتار دیا۔ اب یہیں پر ایک بات اور یاد آ گئی ورنہ وہ نکل جائے گی ذہن سے۔ میں نے ابھی جو تلاوت کی اس میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہا کے اوپر ہم زبر پڑھتے ہیں، ہم نے ہا کو ساکن پڑھا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ، ہم ہو کے اندر صلہ نہیں کرتے، ہم نے صلہ کیا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا ہے حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ آپ کیا کہیں گے کہ ریاض میاں لکھنؤ سے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اتنے بڑے ادارے سے آئے اور ہماری مسجد خیر النساء میں بیٹھ کر قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں؟ اگر نہیں معلوم ہوگا تو یہ تو کہے گے۔ ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ آپ کہیں گے میاں مولانا افروز عالم صاحب نے تو ایسا تعارف کرایا تھا، اس کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، یہاں آ کر ہماری مسجد میں قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ یہ نیس کیا چیز ہے؟ ارے میاں سیدھا سیدھا پڑھو ناس، یہ ٹیڑھا بڑا کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو غلط قرآن سنانے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اے اللہ ہماری یہ قوم جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جن میں دیہاتی بھی ہیں، شہری بھی ہیں، جن میں عالم بھی ہیں، جن میں جاہل بھی ہیں، میں ان سب کا نبی ہوں، اے اللہ ان پر آسانی فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمانے والی قرآن نازل فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف يعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ یہ آیت نازل ہو گئی تو کیا غلط ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآت بھی نازل فرمائی ہے۔ ہندوستان میں جو قرآت پڑھی جاتی ہے اسے روایت حفظ کہتے ہیں۔ امام حفظ رحمت اللہ علیہ نے
حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک پڑھا۔ امام عاصم کے دو شاگرد، اور امام عاصم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک پڑھا، اور امام عاصم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک پڑھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھا۔ سیدنا عثمان غنی نے حضور پاک علیہ السلام سے قرآن پاک پڑھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پڑھا، حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پڑھا۔ تو یہ سلسلہ ہے، اللہ نے جبرائیل کو پڑھایا، جبرائیل نے محمد الرسول اللہ کو پڑھایا، محمد الرسول اللہ نے عبداللہ بن مسعود کو پڑھایا، عبداللہ بن مسعود نے حضرت عاصم کو پڑھایا، حضرت عاصم نے امام حفص کو پڑھایا۔ امام حفص، امام ابو حنیفہ، یہ دونوں اپنے اپنے امام ہیں۔ امام حفص روایت کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں۔ یہ دونوں حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ہندوستان میں مختلف حضرات صحابہ سے اسلام آیا مختلف ممالک میں۔ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ لوگ تھے جو عبداللہ ابن مسعود کی قرات پڑھنے والے تھے۔ مثال کے طور سے میرا جانا ہوا پانڈیچیری کے راستے میں ایک جگہ ہے کولم۔ کولم میں ایک بڑی سی درگاہ ہے۔ وہ درگاہ کس کی ہے؟ اس پر کتبہ لگا ہوا ہے۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے راستے سے وہاں تشریف لائے، اور درگاہ سے بالکل سمندر کی لہریں ٹکرا رہی ہیں۔ حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا، سمندروں کے حوالے کر دیا تھا، ریگستانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر ہم پہنچ گئے تو اس دین کی خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اور یہ تو مر جائیں گے۔ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ مر جائیں گے تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے تو اللہ کا دین پہنچائیں گے۔ اس طرح حضرات صحابہ سے ہندوستان میں جو مذہب اسلام آیا، وہ قرات بھی جو حضرات صحابہ سے پڑھی تھی وہ ہندوستان میں پہنچی، اور اسی طرح سے عرب ممالک میں پہنچی۔ بعض ممالک وہ ہیں جہاں روایت حفظ کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور سے مراکش، الجزائر، ان دونوں ملکوں میں روایت حفظ کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا ان کی نماز نہیں ہو رہی؟ وہ ورش کی روایت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ امام ورش کی روایت۔ ایک الجزائر سے قاری آئے تھے یہاں ہندوستان، ایک پروگرام تھا مہاراشٹر میں جالنا میں، میرے ہی ہم نام تھے قاری محمد ریاض الجزائری۔ ہمارے ہندوستان کے قرآن کرام روایت حفظ میں پڑھ رہے تھے، وہ ہم سے پوچھ رہے شیخ ایش حاضر القراء، یہ کون سی روایت پڑھ رہے ہیں بچے؟ وہ ورش کی روایت پڑھتے ہیں، ان کو حفظ کی روایت نہیں معلوم، ہم حفظ کی روایت پڑھتے ہیں، دوسری بات ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر 7 قرآت نازل فرمائیں جو متواترہ ہیں، جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں۔ ان میں سے جو بھی قرآت نماز میں پڑھی جائے گی متفق علیہ نماز درست ہوگی، لیکن اس کا معلوم ہونا بھی تو ضروری ہے۔ ہم نے تو پڑھ دیا، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کل آپ کہیں وہ ریاض میں آئے تھے اس طرح پڑھ رہے تھے، ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے، آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں تحریف لازم آ جائے گا، قرآن پاک کے حرف میں بگاڑ لازم آ جائے گا۔ ہمارے استاد نے ہمیں سند دی ہے، ہم نے
ندیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سند دی ہے، ہم نے حافظ نعمان کو سند دی ہے، جن کو وہ اساتذہ نے سند دی ہے وہی پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتنی حفاظتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر قرآن پاک کا نزول فرمایا، سینوں میں محفوظ تھا، کاغذ کی شکل میں نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ ابو بکر سے کہا، ابو بکر اب دھیمے دھیمے ذہن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن پاک کا حال زبور کی طرح، انجیل کی طرح، تورات کی طرح نہ ہو جائے، لہذا اس کو کاغذ پر آ جانا چاہیے یا محفوظ ہو جانا چاہیے کسی چیز کے اوپر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے انشراح نہیں ہو رہا تھا، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا، لیکن عمر نے اتنی بار کہا کہ مجھے انشراح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں انشراح فرما دیا، میں نے کہا جمع کر لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا، جس کے پاس قرآن پاک کی جو آیت لکھی ہوئی وہ ہو وہ لے کر کے آئے، اور اپنے ساتھ دوست گواہ بھی لے کر کے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حافظ قرآن ہے، اور جو آیت لے کر کے آئے گا وہ بھی حافظ قرآن ہے، لیکن حفاظت کا انتظام دیکھیے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لکھا ہوا لے کر کے آئے، اس کے ساتھ دو گواہ بھی لے کر کے آئے، اور یہ کہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ان کو بھی یاد ہے، ان کو بھی یاد ہے۔ یہ دکھانا تھا کائنات کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کیسے فرمائی ہے دنیا میں کسی کی طاقت جو قرآن پاک کے ایک حرف کو یا قرآن پاک کی ایک حرکت کو یا قرآن پاک کے کسی ایک نقطے کو مٹا سکے؟ ہے کسی کی طاقت دنیا میں؟ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا وہ۔ قرآن پاک کی ایک حرکت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، اور اس پر یہ بتایا کرتے تھے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، درس کے واسطے سنا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ناظرہ اپنے استاذ کو سنایا کرتا تھا، اور میرے استاد نابینا تھے، حافظ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے۔ مجھے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا جاؤ ایک صفحہ دیکھ کے آؤ، کل ہمیں سنانا کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ آتے تھے دن بھر اپنا پڑھتے تھے، اب کل جا کر سناتے تھے۔ 5ویں سپارے میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ لوگوں نے ان جلسوں کو قائم کیا ہے، اپنے شایع نشاط جزائے خیر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کی شرکت کو قبول فرما لیجیے، جو تعاون فرماتے ہیں تعاون کو قبول فرما لیجیے، دنیا میں عزت نصیب فرمائیے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے بچا دیجیے، مہلک بیماریوں سے بچا دیجیے، حاسدین کی حسد سے بچا دیجیے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا دیجیے، کینہ والوں کے کینے سے بچا دیجیے، دشمنان اسلام کی سازشوں سے بچا دیجیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جس خیر کی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی تھی وہ سارا خیر نصیب فرما دیجیے، اور جن شرور سے ہمارے آقا نے امت کے لیے پناہ مانگی تھی ان سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی